قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے نرفع درجات من نشاء. ہم بلند کرتے ہیں، ہم رفعت دیتے ہیں درجات کو جس کے چاہیں، جس کے درجات ہم چاہیں بلند کر دیں، رفعت دے دیں، رفیع الدرجات بنا دیں جسے ہم چاہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یہ اللہ عز و جلال نے بڑا جامع مضمون بیان فرمایا کہ کوئی علم والا یہ نہ سمجھے کہ شاید میں سب سے بڑا علم والا ہوں. کوئی علم والا یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنرلی عموم میں یہ فرما دیا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا فائق ہے، فوقیت رکھتا ہے، ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے. اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمام علماء پر فائق ہوں اور مجھ سے فائق، مجھ پر فوقیت رکھنے والا اور کوئی عالم نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا مقصد ایک ایسے عالم کا ذکر کرنا، ایک ایسے فقیہ کا ذکر کرنا، ایک ایسے امام کا ذکر کرنا جنہیں اللہ ذو الجلال نے فوقیت عطا فرمائی. 1 2 4 10 20 100 1000 علماء پر نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں علماء پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائق فرمایا. کروڑوں علماء پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوقیت عطا فرمائی. ان سے بڑے عالم بھی یقیناً ہیں، لیکن جو عظمت، جو رفعت، جو فوقیت، جو درجہ، جو مرتبہ انہیں اللہ ذو الجلال نے عطا فرمایا وہ پوری تاریخ اسلام میں کسی اور امام کے حصے میں نہیں آیا. اتنے عظیم. 2 شعبان کو، اس مہینے کی 2 تاریخ کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ان کا وصال ہوا. تو آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے چونکہ ہمارے مذہب کے وہ امام ہیں، ہماری فقہ کے وہ امام ہیں. تو ان کا تفوق، ان کی برتری اور ان کا تفقہ فی الدین اور ان کے امام اعظم ہونے کا سبب یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ امام تو ان کے زمانے میں بھی کئی تھے، ان کے بعد بھی کئی امام آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. علماء ان کے زمانے میں بھی تھے، ان کے بعد بھی ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو ہم انہیں امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ انہیں ہم تمام ائمہ میں سے سب سے بڑے امام کیوں کہتے ہیں؟ اس پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سب سے بڑے امام تو سید الانبیاء ہیں، سب سے بڑے امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام اعظم کہنا یہ کیسے جائز ہے؟ اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا، یعنی جب تفضیل کل ہوتی ہے، کسی ایک کا تقابل سب کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر اعظم کہا جاتا ہے. افعال کے وزن پر تفضیل کل ہوتی ہے کہ ان جیسا امام یا ان سے بڑا امام اور کوئی نہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام اعظم ہیں،
لہذا ان کے علاوہ کسی کو امام اعظم کہنا، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اسی طرح ہے جیسے ان کے ہاں کسی کو قائد اعظم کہنا غلط ہے، ان کے ہاں جیسے قائد اعظم کہنا غلط ہے، ایسے ہی ان کے ہاں امام اعظم کہنا غلط، اور یہ جہالت ہے۔ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس لیے کہ جب یہ بات پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، میں پھر اسے دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر قائد اعظم کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، قیامت تک، آخری انسان تک جتنے قائد ہوئے ہیں ان تمام میں وہ سب سے بڑے قائد ہیں، یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے دور کے سیاسی رہنماؤں میں جو محمد علی جناح تھے وہ سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے۔ سیاست میں اپنے دور کے تمام سیاسی رہنماؤں میں ان کا مد مقابل کوئی نہیں تھا، اور یہ سب نے تسلیم کیا، اپنوں نے بھی تسلیم کیا، غیروں نے بھی تسلیم کیا کہ ان جیسا سیاسی بصیرت رکھنے والا سیاست کے میدان میں ان جیسا دور اندیش چونکہ اور کوئی نہیں، لہٰذا انہیں قائد اعظم کہا گیا، اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم کا تقابل کرنا، آپ دیکھیے، مجھے بتائیے کہ جہالت ان کی دیکھیے کہ ایک غیر نبی کا تقابل ایک نبی کے ساتھ، کوئی بات بنتی ہے؟ کوئی بات جچتی ہے؟ یعنی امتی کا تقابل، نعوذ باللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ امتی کا تقابل نبی کے ساتھ کرنا، غلام کا تقابل آقا کے ساتھ کرنا، یہ کوئی عقل مند شخص کرے گا؟ بھئی حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ایک فقیہ ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، متقی ہیں، ان کا تقابل کرنا ہے فقہاء کے ساتھ کرو، ان کا تقابل کرنا ہے محدثین کے ساتھ کرو، ان کا تقابل کرنا ہے اتقیاء کے ساتھ کرو، اصفیاء کے ساتھ کرو، جن کے ساتھ ان کا تقابل بنتا ہے اور جن میں وہ اعظم ہیں، جن میں وہ، اور یہ سب نے تسلیم کیا، کسی فقیہ کا اور کسی امام کا اس پر اختلاف نہیں ہے کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، کہ جتنے فقہاء ہیں کلہم، سب کے سب عیال ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ابو حنیفہ کے عیال ہیں، یعنی نسبی عیال نہیں ہے، خاندانی عیال نہیں ہے، ان کے خوشہ چین ہیں، یعنی جو فیض لیا وہاں سے لیا، جو سیکھا وہاں سے سیکھا، جو سمجھا وہاں سے سمجھا۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، انہیں امام اعظم کہنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام سے نعوذ باللہ ان کے ساتھ تقابل ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام کا اگر اول تو تقابل انبیاء سے بھی نہیں بنتا، حضور علیہ السلام کا، یعنی گروہ انبیاء سے، جماعت انبیاء سے بھی خاتم النبیین کا کیا تقابل، رحمت للعالمین کا صف انبیاء سے بھی کیا تقابل۔ تو یہ جاہل لوگ یہ ایک امتی کا تقابل نبی سے کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک پیش گوئی فرمائی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ابھی نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے باپ تو کیا ان کے دادا بھی شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے دادا بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر دین اوج ثریا پر بھی چلا گیا، دین کو سمجھنا، دین کا تفقہ اگر اوج ثریا پر بھی چلا گیا تو وہاں سے بھی ایک شخص اسے واپس لے آئے گا۔ اب صحابہ کرام حیران تھے کہ اتنا عظیم مقام، اتنی بڑی قابلیت، اتنی بڑی اہلیت، اتنی بڑی شان یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا؟ تو پاس بیٹھے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا وہ ان میں سے ہوگا، وہ اہل فارس میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش گوئی تھی، کیونکہ اہل فارس میں سے کوئی بھی ایسا قابل ذکر شخص نہیں ہوا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان سے بڑھ کر تو بہت دور کی بات ہے ان کا مقابل بھی ہو، ان کے پائے کا بھی کوئی عالم نہیں ہوا، کوئی فقیہ نہیں ہوا۔ تو محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ثابت اور آپ کے دادا کا نام جو مجوسی تھے اور مجوسیت چھوڑ کر آپ اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، ان کا نام مرزبان تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نام نعمان رکھا، یعنی آپ کا نام بھی نعمان اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان۔ آپ نعمان بن ثابت اور ثابت بن نعمان، ثابت آپ کے باپ کا نام اور ثابت کے باپ کا نام بھی نعمان۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، آپ کو اگر امام اعظم کہا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے باعتبار تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے، دین کو سمجھنے کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اور عالم اسلام میں سب سے بڑا جو فقہی مذہب ہے اس مذہب کے بانی ہونے کے حوالے سے، یعنی اگر پورے عالم اسلام میں فقہی مذاہب کے اعتبار سے تقسیم کریں، فقہی مذاہب کے اعتبار سے تقسیم کریں پورے عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، تو آج اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ان میں 2 حصے جو مسلمان ہیں وہ حنفی ہیں، 2 حصے مسلمان حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور جو 1 حصہ ہے ان میں مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، جعفری بھی ہیں، اور غیر مقلد بھی ہیں، یعنی باقی جتنے مقلدین اور غیر مقلدین ہیں وہ تمام 1/3 ہیں، اور 2/3 مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا کام ہے۔ آپ کی یہ تقلید اور امت مسلمہ کا اس قدر کثیر تعداد میں آپ کا مقلد ہونا کیوں ہے؟ اس کا جواب حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ، انہوں نے دیا۔ وہ مذہباً شافعی تھے،
اب وہ بتاتے ہیں کہ میں حنفی کیوں ہوا ہوں، اس لیے کہ میں مذہب حنفی کا مطالعہ کرتا رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک ہے کہ یسروا ولا تعسروا، ہمیشہ آسانی پیدا کرو، دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو، آسانی پر فتویٰ دو۔ اگر دو آپشنز موجود ہوں تو ہمیشہ آسانی پر فتویٰ دو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو ان میں منافرت پیدا کر کے دین سے دور نہ کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مذہب حنفی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کے قریب ترین پایا ہے، یعنی اس میں آسانیاں ہیں، اس لیے میں حنفی ہوا۔ پھر انہوں نے بے شمار دلائل دیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صرف ایک امام نہیں تھے، علم پاس ہونا، کبھی اس طرح کا تفوق، اس طرح کی برتری، اس طرح کی عظمت اور اس طرح کی رفعت نہیں دیتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ تقوی میسر نہ آئے۔ تو حضرت امام اعظم صرف عالم، امام، فقیہ نہیں تھے، اعلیٰ درجے کے متقی بھی تھے، اور کاروباری آدمی تھے، امیر ترین آدمی تھے، صاحب ثروت آدمی تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، اور لوگ آپ سے کپڑا لے کر بیچنے کے لیے جاتے۔ آپ کے ملازم تھے جو کوئی شراکت کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، کوئی ملازمت کرتے تھے آپ کا کپڑا بیچنے کے لیے۔ تو آپ کی پوری زندگی تقوی کا سبق سیکھنے کے لیے بہترین مثال ہے، تقوی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ایک مجوسی سے آپ نے پیسے لینے تھے، میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلی اور آخری گفتگو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مہینے میں۔ مجوسی سے پیسے لینے تھے، اس کے گھر پہنچے پیسوں کا تقاضا کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، ادھار جو دیا تھا وہ لینے کے لیے۔ رستے میں جاتے ہوئے پاؤں میں نجاست لگ گئی، آپ نے وہ پاؤں جھاڑا تو وہ جو نجاست تھی وہ مجوسی کے گھر کی دیوار پہ لگ گئی۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ اگر میں یہ نجاست صاف نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں اس مجوسی کا کہ میں نے اس کی دیوار خراب کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقوی۔ اب ہمیں اپنا عمل بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے اسلاف کا عمل بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر دیوار صاف نہ کی، کیونکہ میں نے پرائی دیوار کو خراب کیا ہے، یہاں بغیر پوچھے، بغیر جانے، بغیر سمجھے دیواروں کو خراب کرنا تو کیا، ایسا ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو آپ نے اگر صاف نہ کی تو بھی مجرم ہوں، اگر صاف کی تو ظاہر ہے جب میں یہ کھرچوں گا، نجاست صاف کروں گا تو ساتھ دیوار کی مٹی اترے گی، وہ بھی غلط ہے۔ تو آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، دروازے پہ ناک کی، وہ باہر آیا، اس نے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا تو فوراً وہ لجاجت کرنے لگا، عذر پیش کرنے لگا کہ حضرت میں ابھی پریشان ہوں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، میں پیسے ابھی۔ آپ نے کہا ابھی پیسوں کو چھوڑو، جو میری پریشانی ہے اس کا حل مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا جی کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح نجاست لگی، یہ دیوار پہ لگ گئی، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تو مجوسی نے گردن جھکائی، غور کیا، سوچا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ حضور اگر آپ کا دین یہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ مجھے مسلمان کریں، سب سے پہلے مجھے مسلمان کریں، میں بھی اس دین کو سیکھوں، میں بھی اس دین پر عمل کروں، اور میں بھی اپنی دنیا و آخرت سنواروں، یہ ہمارا دین ہے۔ ایک عورت آ گئی آپ کے پاس،
ایک کپڑا بیچنے کے لیے، ریشمی تھان تھا کپڑے کا، وہ کہنے لگی میں یہ بیچنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا بھی کیا قیمت ہے، کتنے میں بیچنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی جی میں 100 درہم میں بیچنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کپڑا دیکھا، قیمت دیکھی، تو فرمایا کہ بی بی یہ جو آپ نے قیمت مانگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، کپڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی عملی بددیانتی ہے، کاروباری بددیانتی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی کی چیز کو کم قیمت پر خریدنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی یہ قیمت نہیں ہے، وہ مجبور ہے یا پریشان ہے۔ اس پر بھی سوال ہوگا کہ جب تجھے علم تھا کہ اس کی یہ قیمت نہیں ہے جو وہ مانگ رہا ہے یا جو تو دے رہا ہے، تو تو نے اس قیمت پہ کیوں خریدا؟ آپ نے فرمایا کہ 100 درہم تو بہت کم مانگ رہی ہے۔ کہا اچھا آپ بتا دیں 200 درہم دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی کم ہے۔ کہنے لگی اچھا 300 درہم دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابھی بھی قیمت کم مانگ رہی ہو۔ کہنے لگی اچھا 400 درہم دے دیں۔ جب آپ نے 400 پر بھی کہا کہ ابھی بھی قیمت کم مانگ رہی ہو تو وہ بی بی غصے میں آ گئی، کہنے لگی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک عورت ذات ہوں، آپ باشرہ آدمی ہیں، سمجھدار میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا بی بی میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کسی اور دکاندار کو بلائیں، وہ اس کی قیمت لگائے، وہ بتائے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ تو بی بی نے ساتھ والے دکاندار کو بلایا، اس نے آگے کپڑا دیکھا تو کہنے لگا جی میں یہ کپڑا 500 درہم میں خریدتا ہوں۔ اس نے 500 درہم دیا اور بی بی کو کپڑا خریدا۔ یہ تقوی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لی، کیپ پہن لی یا امامہ باندھ لیا، ہم متقی ہو گئے۔ یاد رکھیں تقوی ہمیشہ معمولات میں ہوتا ہے، معاملات میں ہوتا ہے، لین دین میں ہوتا ہے۔ جہاں تمہارا تعامل لوگوں کے ساتھ ہو وہاں کتنا خوف خدا ہے اور کتنا احساس انسانیت ہے، تقوی کا وہاں پتہ چلتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، فرائض ہیں، ضرور ادا کرنے چاہیے، بہر صورت ادا کرنے چاہیے، لیکن یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ اللہ جانے بندہ جانے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے تمام حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ بندے کا حق جو بندے پر ہوگا وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ جب ہمارے معاملات درست ہو گئے خدا شاہد ہے ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، ہمارے سیاسی حالات بھی درست ہو جائیں گے، معاشی حالات بھی درست ہو جائیں گے، معاشرے بھی درست ہو جائیں گے، ملک بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔